ہم دیکھیں گے قرآن کے پاک کلام میں سے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ کسی بھی چیز کا آغاز جو ہے، نئی چیز کا آغاز وہ مسیح میں کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، یعنی جو مسیح سے باہر ہے نہ تو وہ نیا ہے، نہ ہی وہ ان برکات سے فیض یاب ہو سکتا ہے جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے۔ سو نیا مخلوق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لے۔ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہر ایک برکت کا آغاز، برکت میں موو کرنے کا آغاز جو ہے مسیح یسوع میں آنے سے ہوتا ہے، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ ماننے سے ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص نئی پیدائش کا تجربہ نہیں پا لیتا، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں مان لیتا، مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد نہیں کرتا، وہ مسیح میں نئی زندگی کا تجربہ نہیں کر سکتا، نئی سوچ کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی آج سے پہلے جیسی بھی تھی وہ اسی طرف ہی لگے رہیں گے، لیکن کسی بھی زندگی کو ایک نئی ڈائمینشن، ایک نیا رخ، ایک جینے کا نیا انداز اس وقت ملتا ہے جب کوئی بھی شخص مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کو زندگی گزارنے کا مقصد ہی اس وقت ملتا ہے جب وہ مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی سوچوں کو بدل دیتا ہے، خدا اس کی عادتوں کو بدل دیتا ہے، اس کے سمجھنے اور چیزوں کو دیکھنے اور حالات کو دیکھنے کے انداز کو ٹوٹلی بدل دیتا ہے۔ وہ نیا مخلوق ہو جاتا ہے، وہ ایک نئی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھا کہ وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، یعنی خدا کی سوچ، خدا کا مائنڈ، اور خدا اپنی ذات کو اس شخص کے اندر انڈیل دیتا ہے۔ وہ نیا مخلوق ہوتا ہے، وہ دوسرے آدمیوں کی طرح سوچتا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک نیا مخلوق ہوتا ہے۔ پرانی عادتیں اس میں سے چلی جاتی ہیں، وہ پہلے بہت زیادہ فلمیں دیکھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پرانی صحبت کو، پرانے دوستوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور ایک نئی صحبت کو اختیار کرتا ہے، پرانی عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نئی عادتوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ مسیح یسوع کو جب کوئی شخص اپنا نجات دہندہ مانتا ہے تو حقیقت میں وہ اسی دن، اسی لمحہ، اسی گھڑی خدا سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک نیا مخلوق ہوتا ہے، اور خدا اس دن سے اس کی زندگی کو لیڈ کرتا ہے مسیح یسوع میں سو برکات میں موو کرنے کے لیے، نئی زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کی عادتیں، اس کے رویے اب تک نہیں بدلے، تو ایک بار پھر سے اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا وہ مسیح یسوع میں پیدا ہوا ہے؟ مسیح یسوع کے ساتھ میں پہلے بھی چلتا تھا، لیکن ایک روز جب میں یہاں پر آنا شروع ہوا اور میں نے کلام کو سننا شروع کیا، اور اس کے بعد جو میں نے توبہ کی، اس کے اندر میں نے واقعی اپنے اندر حقیقی تبدیلی کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں چرچ جاتا تھا، توبہ بھی کرتا تھا اور خدمت بھی کرتا تھا سنڈے اسکول میں، لیکن اپنی عادتوں کے بدلنے کی اور اپنی سوچوں کے بدلنے کا تجربہ مجھے نہیں تھا۔ لیکن یہ کسی شخص کو اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خدا کی حضوری میں آتا ہے اور خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس شخص کو چھوتا ہے، تو اس کے سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ وہ حالات کو دوسرے لوگوں کی طرح نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ایک فرقی آدمی ہو جاتا ہے۔ وہ بری خبروں سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ خدا اس شخص کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا اس شخص کا بادشاہ ہوتا ہے، خدا اس شخص کا باپ ہوتا ہے، خدا اس شخص کی پوری ذمہ داری لیتا ہے اور خدا اس کی زندگی کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ آج کے کلام پر میں جن چیزوں پر غور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک روحانی سوچ کیا ہے، ایک نئی سوچ کیا ہے۔ کوئی بھی شخص جو مسیح یسوع میں پیدا ہوتا ہے اس کی سوچ یکسر بدل جاتی ہے۔ زبور سے ایک حوالہ دیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ زبور 1 کی آیت نمبر 2 ہے، خداوند کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک خدا کے کلام پر دھیان نہیں لگا سکتا جب تک وہ خدا سے پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر وہ لگاتا ہے تو اس کا مقصد صرف یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم حاصل کر لے یا 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کر کسی بات پر بحث کر سکے۔ لیکن جب کوئی شخص، کوئی ایماندار جو خدا سے پیدا ہوا ہوتا ہے، جس کو نئی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، جب وہ خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کرتا ہے، خدا کے کلام پر نگاہ لگاتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو خدا اس کی زندگی کے اندر کرتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اس کی زندگی کو گرفت کر لیتا ہے، مایوسی کو، نا امیدی کو اس کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، اور خدا اس کی زندگی کو اپنے کلام کے سانچے میں ڈھالنا شروع کرتا ہے، اور خدا اپنے مائنڈ کو اس پر ظاہر کرتا ہے کہ میں ایماندار سے اس زمین پر کیا چاہتا ہوں۔ خدا اپنے کلام میں سے اپنی برکات کو، اپنے وعدوں کو اس پر ظاہر کرنا شروع کرتا ہے، اور جب کوئی شخص ان باتوں پر دھیان لگاتا ہے، ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اگر زبور کی شاید کو پڑھیں تو لکھا کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا، یعنی وہ شخص بابرکت ہے جو کلام پر دھیان لگا رہا ہے، وہ راہ میں چلتا جا رہا ہے،
اور کلام پر میڈیٹیٹ کیا ہوا، اس نے کلام کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ اگر بستر پر لیٹا ہوا ہے سوچنے کے لیے تو اپنے مسائل سے نظریں ہٹا کر وہ خدا کے کلام پر جو اس نے دن کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے پڑھا تھا یا سنڈے کو سنا تھا یا موبائل پر سنا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے اس کو امید بخش رہا ہوتا ہے، مایوسی کو، ابلیس کی چالوں کو اس کی زندگی کے اندر سے فیل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کلام کے دھارے کے اندر اس کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا یہ پاک کلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن مجھے اکثر شہد کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، اور یہ الرجی اس طرح کی ہوتی ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آتی اور میرے پیٹ میں شدید درد رہتی ہے اور میں 24 گھنٹے تک کچھ کھا نہیں سکتا، اگر میں کچھ کھا لوں تو مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایک رات میں نے شہد کھا لیا اور مجھے بہت تکلیف تھی اور میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا، اور اس رات میں نے خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کرا کہ خدا تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ تجھے درد ہے، تو بہت تکلیف میں ہے اور تو نے کچھ کھایا نہیں ہے سارا دن سے، لیکن میں اپنا فوکس اسی بات میں نے کر لیا کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ مسلسل 15 منٹ تک، 20 منٹ تک، ایک گھنٹے تک میں نے اس چیز پر ہی مسلسل دھیان لگایا اور اس چیز کے ساتھ فائٹ کی کہ نہیں، یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اور اس کے چند لمحوں کے بعد ہی جیسے میں نے دھیان لگانا شروع کیا اور میرے پیٹ کی درد غائب ہو گئی اور میں تسلی سے اطمینان سے سو گیا۔ خدا کے کلام پر دھیان لگانا ہے۔ اصل میں کوئی بھی شخص، خاص طور پر ایماندار، اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھے اور خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرے۔ اصل میں خدا کا پاک کلام ہی ہمیں لیڈ کرتا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کلام کو نہیں پڑھتا آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں خالی پن ضرور رہتا ہے، ایک روحانی ویکنس موجود رہتی ہے، کیونکہ خدا کا یہ کلام زندگی ہے۔ سو جب ہم اس پر میڈیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس سے روحانی طور پر انرجائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھا کر طاقت اور توانائی اور تازگی پاتے ہیں، اسی طرح سے ہم کلام کو پڑھ کر اور اس پر دھیان لگا کر اور اس پر مسلسل سوچتے رہنے سے ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہیں ڈرے گا۔ کون؟ جو ایماندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام نے اسے سنبھالا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میری والدہ کو کینسر ہو گیا تو میرے والد صاحب کو بھی ان دنوں میں گردے کی پرابلم ہو گئی، گردے میں اکثر پین رہتی تھی، اور بہن بھی بیمار اور بھائی بھی بیمار ہے، اور میں سارا دن تقریباً ہاسپٹل کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ اور ایک دن میری بہن میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی بھائی صبح کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا جا کر سو جا، کلام میں لکھا کہ کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی ایک شخص ہمارے گھر میں آیا اور وہ اس کے پاس آٹا تھا، اس کے پاس چینی تھی اور سب کچھ تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی شخص کا مسلسل دھیان اور فوکس ہوتا ہے خدا کے کلام کی طرف ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ خدا کا کلام ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جو زبور میں بڑی خوبصورت لکھی ہے، خدا کے کلام پر دھیان لگانے والا شخص بے خوف ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سربستہ ہے۔ وہ نہ تو بری خبر سے ڈرتا ہے، نہ ہی ابلیس کے ان خیالات سے جو اس کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، یا لوگ اس کو نا امیدی کی خبریں سناتے ہیں، یا خبروں کے اندر وہ جو مایوسی کی خبریں سن لیتا ہے کہ جی آج ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، آج پیاز کا ریٹ بڑھ گیا، آج آٹا بڑھ گیا، آج تیل بڑھ گیا۔ وہ ان خبروں سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا فوکس اس بات کی طرف لگایا ہوتا ہے کہ میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا میرا خدا ہے جس نے میرے لیے کفارہ دیا۔ وہ بری خبر سے نہیں ڈرے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر پچھلے تقریباً 10 سال میں، جب سے میں نے خدا یسوع مسیح کو جانا، میں نے ان 10 سالوں کے اندر ایک عجیب خوف کا بھی تجربہ کیا، اور یہ ایک ایسا خوف تھا کہ میں رات بھر سوتا بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑے ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، میں 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے سوتا تھا اور دن بھر چائے پی کر گزارتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں سو کر اٹھوں گا یا زیادہ دیر سوؤں گا تو مجھے ڈراؤنے خواب آئیں گے جن میں لوگ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے، اور ایک عجیب خوف تھا جو میرے پیچھا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کیا تو جیسے زبور نویس نے کہا کہ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو میرے خلاف سربستہ ہے، تو خداوند کا کلام جو ہے کسی بھی شخص کو امید دیتا ہے اور اس کو یہ یقین دہانی دیتا ہے کہ خدا نے تجھے سنبھالا ہوا ہے، تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، یسوع نے تیرے لیے کفارہ دیا ہے، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نا امیدی اس کے پاس نہیں پھٹکنے کی، کیونکہ خدا کے کلام نے اس سے گھیرا ہوتا ہے۔ جب بھی میرے عزیزو آپ کی زندگی کے اندر طرح طرح کے خوف آنے لگے تو ایک بار پھر سے ان باتوں کی طرف دھیان لگانا شروع کریں کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، اور جس نے آپ کا کفارہ دیا ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آپ کی رہائی کی پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ اور جب بھی خیالات آپ کو مغلوب کرنے لگے، یا بیماری آپ کو دبانے لگے، یا مایوسی آپ کو آ لے، تو اپنی مایوسی سے یہ کلام کرنا شروع کریں کہ جس نے میرا کفارہ دیا ہے اس نے میری رہائی کی پوری قیمت ادا کر دی ہے، اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ ہر طرح کے خوف کو ڈانٹنا شروع کریں کہ میری زندگی سے چلا جائے۔ اور خوف کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ کئی بار خوف کے اندر ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی بار جو ہے گلا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور خوف کے اندر کئی بار لوگوں سے بولا نہیں جاتا، کئی لوگوں کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو خدا ان ساری حالتوں سے کسی بھی ایماندار کو جب لے کر نکلتا ہے، جب لکھا، جب ہم نے آغاز میں پڑھا کہ
جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. تو جب خدا سے وہ پیدا ہو جاتا ہے جو نیا مخلوق ہوتا ہے تو خدا اس کے اندر سے خوف کو بھی نکال دیتا ہے, خدا اس کے اندر سے مایوسی کو بھی نکال دیتا ہے, خدا اس کے اندر سے بری عادتوں کو بھی نکال دیتا ہے. خدا وہ عادتیں جو اس کو دعا میں بیٹھنے نہیں دیتی, کلام پر غور نہیں کرنے دیتی, کلام پر دھیان نہیں لگانے دیتی, کلام سننے نہیں دیتی, کلام پڑھنے نہیں دیتی, خدا ان ساری عادتوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کو مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہوتا ہے. کوئی حقیقی طور پر اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے خدا میں آج اپنی زندگی تیرے تابع کرتا ہوں, آج میری زندگی کو ایک نئی ڈائمینشن میں لے کر آگے بڑھ, آج مجھے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کر. اور اگلی بات جو میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ وہ خدا کی حضوری کا طالب ہوتا ہے. زبور 4 کی شاید میں لکھا ہے, اے خداوند اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر فرما. ایماندار کے لیے جو سب سے اہم چیز اس زمین پر ہے وہ خدا کی حضوری ہے. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ خدا کی, بلکہ بہت سارے نہیں, سارے مسائل کا حل جو ہے خدا کی حضوری کے اندر ہے. ایماندار سے خدا یہ تقاضا کرتا ہے, یہ توقع کرتا ہے کہ ایماندار خدا کے حضور میں آ کر بیٹھے اور خدا کی حضوری کا طالب ہو. جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر فرما. خداوند اپنی حضوری کو ہم پر ظاہر کر, اپنی حضوری کے وسیلہ سے میری زندگی کو امید بخش دے. بائبل مقدس کے اندر جہاں پر بھی خدا کی حضوری ظاہر ہو رہی ہے وہاں پر غیر معمولی کام ہو رہے ہیں. پینتیکوست کے دن دیکھیں خداوند کا پاک روح نازل ہو رہا ہے, خدا کی حضوری غیر معمولی طور پر نازل ہو رہی ہے. تو لکھا ہے کہ زور کی آندھی کی آواز کو سنا, آگ کے شعلہ کی سی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی اور ان میں سے ہر ایک کو دکھائی دیں اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور لوگوں کو لگا کہ یہ لوگ جو ہیں, وہاں پر 16 قوموں سے لوگ موجود تھے اور ہر ایک شخص کو یہی لگتا تھا کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے. اور آگے جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہ دعا کرتے ہیں, خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے, خدا کی حضوری ظاہر ہوتی ہے تو وہ مکان ہل جاتا ہے. پولوس اور سلاس قید خانے کے اندر ہیں, وہ پرستش کرتے ہیں, خدا کی حضوری وہاں پر ظاہر ہوتی ہے تو قید خانے کی نیو ہل جاتی ہے. ہماری زندگی کے اندر جو بنیادیں ابلیس نے ڈالی ہیں, ایماندار ہوتے ہوئے کسی بھی ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر خدا کی حضوری کا طالب رہے. ہر روز خدا کی حضوری میں جائے اور خدا سے کہے کہ خدا آج اپنی حضوری کے وسیلہ سے مجھے نیا بنا, مجھے تازہ کر, میری روح کو ایک بار پھر سے تازگی بخش دے. حالات نے اور پریشانیوں نے اور ارد گرد کے ماحول نے اور ابلیس نے مجھے ایک بار پھر سے دبا لیا ہے. خداوند اپنے چہرے کے نور کو مجھ پر جلوہ گر فرما اور میری زندگی کو تازگی بخش دے. رینیو کر میری سول کو, میری زندگی کو تازگی بخش, میرے خاندان کو تازگی بخش. اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایماندار جو ہے اپنے ان حالات کے اندر خدا کی حضوری کا طالب ہوتا ہے. اور داؤد کی زندگی پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو داؤد بھی ان 13 سالوں کے اندر جب شاؤل بادشاہ اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور وہ بھاگتا پھرتا ہے, شاؤل بادشاہ سے چھپتا پھرتا ہے, تو ان سارے سالوں کے اندر اگر ہم اس کی دعاؤں پر غور کریں تو وہ خدا کی حضوری کا طالب ہے کہ خداوند اپنے چہرے کے نور کو مجھ پر جلوہ گر فرمائے. میرے عزیزو, جب آپ کی زندگی کے اندر مایوسی آ جائے, نا امیدی آ جائے, کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے میں کمزور ہیں. بارہا ایسا مجھے بھی احساس ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے, لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. سو خدا کا پاک روح ہی وہ مددگار ہے جس کی مدد کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے بغیر نہیں چل سکتے. سو کوئی بھی شخص اپنی طاقت سے, اپنی لیاقت سے, اپنے تجربے سے, اپنی سوچ سے, اپنے ارادے سے خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا, بلکہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے, کیونکہ یہی وہ مددگار ہے جو ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں, تاکہ ہم خدا کے کلام پر اعتماد رکھ سکیں, خدا کے کلام پر یقین رکھ سکیں اور خدا کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں, خدا کی برکات کا دھارا ہماری زندگی کے اندر آگے بڑھ سکے. سو پاک روح کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بڑی اہم چیز میں نے پچھلے دنوں میں رائنہارڈ بونکی کے کلام کے اندر سنی اور اس چیز نے مجھے حیران کر دیا, اور یہ بات میں نے بارہا پڑھی تھی لیکن یہ اس دن ایک الگ طور سے مجھ پر کھل گئی کہ یہ درخواست خداوند یسوع مسیح نے کی تھی کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. کئی بار ہم خود دعا کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس چیز پر اعتماد نہیں رکھتے کہ یسوع نے ہمارے لیے درخواست کی ہے باپ سے کہ باپ ان کو پاک روح سے معمور کر دے. ہمیں اس دعا پر یقین کرنے کی ضرورت ہے, خود بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خود دعا کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کو اپنی آمادگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں خدا کے سامنے جا کر کہ خداوند میں تیرے پاک روح کا طالب ہوں. سو اس دعا کے وسیلہ سے, اس درخواست کے وسیلہ سے جو یسوع نے میرے لیے کی ہے, مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر, پاک روح کے وسیلہ سے میری زندگی کو لیڈ کر, پاک روح کے وسیلہ سے میرے گھرانے کو لے کر چل, اور میری زندگی کے اندر جو مسائل ہیں مجھے ان سے نکال لے. اور جو حالات ہماری زندگی کے اندر بے ترتیبی پیدا کر چکے ہوتے ہیں, خدا کا پاک روح ہے جب وہ ہماری زندگی پر آ کر ٹھہر جاتا ہے تو پھر ہم اطمینان کے اندر زندگی گزارتے ہیں.
بے شک ہمارے ارد گرد برے حالات بھی ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میرے ابو چھت سے گر گئے دوسری منزل سے, تو یہ بڑی مصیبت اور پریشانی کی بات تھی. لیکن میں جب اپنے دفتر میں ہی تھا تو میں ویسا پریشان نہیں تھا جیسا کوئی شخص یہاں آج سے پہلے میں کبھی ہو جاتا تھا, کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے, اور خدا ان کے گرنے کے بعد بھی اپنی بھلائی کو زیادہ بڑے پیمانے پر میرے گھرانے پر اور میری زندگی کے اندر ظاہر کرے گا. سو ایماندار کو اس بات کا اعتماد بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, اور جو کچھ میری زندگی کے اندر ہو رہا ہے خدا ان حالات کے وسیلہ سے اپنی بھلائی کو ظاہر کرے گا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے پاکرو کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, خدا کا پاکرو میں لیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر روز ہمیں تسلی دیتا ہے, ہر روز خدا کے پاک کلام کو ہم پر کھول دیتا ہے. جب ہم مایوس ہونے لگتے ہیں تو خدا کا پاکرو خدا کے کلام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے, اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تیرے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں, پریشان نہ ہو. تیری شفا کے لیے یسوع نے مار کھائی ہے, تیری آزادی کے لیے یسوع نے کوڑے کھائے ہیں. خدا کا پاکرو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے. اور ایماندار جو ہے, اگلی بات جو ایک ایماندار ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلنے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے. زبور نویس کہتا ہے میرے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا اور میرے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے. کسی بھی شخص کے اندر خدا کے ساتھ چلنے کی خواہش موجود ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں ہر روز ہمیں اس خواہش کو گرمانے کے لیے خدا سے درخواست کرنی پڑتی ہے. جیسے زبور نویس کر رہا ہے کہ خداوند مجھے اپنے حضور چلنے کی توفیق بخش دے. یہ خواہش ماند بھی پڑ جاتی ہے, یہ خواہش بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ ٹھنڈی بھی پڑ گئی ہے, یہ خواہش بعض اوقات کمزور بھی پڑ جاتی ہے. لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے حضور میں جانا ہے اور خدا سے درخواست کرنی ہے کہ خداوند مجھے اپنے حضور چلنے کی توفیق بخش دے. میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. روز بروز میرے اندر خداوند اپنے پاکرو کے وسیلہ سے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اس خواہش کو تازہ کر کہ میں تیرے ساتھ چلتا رہوں. میں مرتے دم تک تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ایماندار کو اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمارے اندر یہ خواہش جو ہے کم پڑ رہی ہے یا کمزور پڑ رہی ہے, تو میرے عزیزوں وہ وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر سے خدا کے حضور میں جائیں اور خدا سے کہنا شروع کریں کہ خداوند ایک بار پھر سے مجھے اپنی حضوری کے وسیلہ سے گرما دے. میں کمزور پڑ رہا ہوں, میں روحانی طور پر ویک ہو گیا ہوں, میرے اندر تیرے ساتھ چلنے کی خواہش ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے. خدا ایک بار پھر سے اپنی حضوری کے وسیلہ سے مجھے تازگی عنایت کر, مجھے امید بخش دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے جو ایماندار ہیں, جو ہمارے ساتھ ہمارے چرچ میں آتے ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں یا دوسرے بہن بھائی ہیں جو مسیح میں چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ خداوند انہیں بھی اپنے پاکرو کے وسیلہ سے اپنے کلام کے وسیلہ سے آگے لے کر بڑھ. ان کی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں, ان کی زندگی کے اندر جو مایوسیاں ہیں, ان کی زندگی کے اندر جو روپے پیسے کی کمی ہے, خداوند اپنے پاکرو کے وسیلہ سے انہیں دور کر دے. میرے عزیزو یہ وہ سوچ ہے, یہ چند باتیں ہیں جو جن کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ وہ چند باتیں ہیں جو کسی بھی ایماندار کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک ایماندار کی سوچ کیا ہے. وہ شخص جو خدا سے پیدا ہو گیا ہے, وہ شخص جو ایک نیا مخلوق ہے, اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا سے درخواست کریں گے خدا کہ خداوند اپنے پاکرو کے وسیلہ سے میری زندگی کو لیڈ کر, مایوسی کو, کمزوری کو میری زندگی سے دور کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, مایوسیاں ہیں یا جیسے بھی حالات ہیں, آئیے میرے عزیزو آج یہ وقت ہے کہ ہم خدا سے کہنا شروع کریں, کیونکہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. آئیے سب کچھ دیر کے لیے خداوند کی حمد کرنا شروع کریں, اور جو بیگانہ زبان میں دعا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. سب پرستش کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. تیری پرستش کریں. ریبا راشا لالا با راشا لابا سندو لوکو ریشا لالا با راسا تھالا بایا لابا سیرو روکو راشی لالا باری ما سیتھو لوکوریا راشی باری سی بارامائی لابا سی بوری شی با سندو لوکو یابا راشا ساتھالا خی ریبوری منتلا کا بائی ای بائی با سابورا شالا لبا ربا شنتا لبا خی. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. لارڈ لیٹ یور فائر فال لارڈ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آج تیری آگ یہاں موجود ایک ایک زندگی پر نازل ہو. خدا ان زندگیوں کو گرما دے. خدا تیری قدرت خدا ایک ایک زندگی کے لیے ظاہر ہو. خدا اور کوئی بھی کمزور اور مایوس اور رہا ہوا نہ رہے. خدا یہ روحانی طور پر زور پائے, یہ روحانی طور پر قوت پائے. خدا اور تیری فائر خدا ان کی زندگیوں پر مانگ لیتے ہیں. خدا اور خدا یہ روح میں قوت سے بھر جائے. خدا یہ روح میں زور سے بھر جائے. خدا اور خدا یہ روح میں ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے زور کے ساتھ آگے بڑھے. خدا اور ابلیس کی چالوں کو اور ابلیس کے منصوبوں کو
पामाल करते हुए खुदा खुदा अपनी जिंदगी में बढ़ते चले जाए खुदा खुदा, और तेरा जलाल इनके साथ रहे खुदा खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं, और खुदा खुदा इन्हें प्रोटेक्ट कर, और खुदा खुदा इनमें से किसी को भी कमजोर और हरासा ना होने देना, बल्कि तेरा जलाल इनके साथ रहे खुदा खुदा। तेरी तमजीद करते हैं, तेरी बरकत और तेरी हजूरी इनके साथ रहे। हम ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।